نفل پڑھنی ہے، اگر ہر بندے کے پاس روزانہ کے ذرائع میسر ہو جائیں تو ہر سینری سے بندہ تھک جاتا ہے، مگر ایک حدود، ایک جو ہے بیت اللہ ہے، ایک بیت نبی ہے، ایک اللہ کا گھر ہے جس کے دیکھنے سے مسلمان بہرحال نہیں تھکتا، مسلمان نہیں تھکتا۔ اللہ ارشاد علماء فرماتے ہیں کلما اتوہ وانصرفوا عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں جب ایک مرتبہ بندہ جاتا ہے نا، بندہ جاتا ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ ایک کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف اور حضور کے گنبد خضرا شریف کے متعلق لکھا ہوا ہے، جب آپ واپس پلٹ رہے ہوں تو ایسے پلٹیں کہ تمہاری روح وہی رہ گئی ہے، تمہاری روح وہاں رہ گئی ہو، اور حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ تکتے ہوئے آئیں کہ کاش یار ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو آ جاؤں، ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو آ جاؤں۔ آنسو آتے ہیں تو آنسو بہاتے ہوئے آئیں، یا اللہ ایک مرتبہ پھر اپنے دربار میں بلا دے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر مسجد نبوی کے نظارے کرا دے۔ یہ حسرت بھری نگاہ کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے، جانا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں وَانْصَرَفُوا عَنْهُ اشْتَاقُوا إِلَى الرَّجْعَةِ إِلَيْهَا، دنیا کا پہلا منظر ہے، پہلا منظر، اور وہ کعبہ شریف ہے، پہلا نظارہ ہے جو مدینہ شریف ہے، کہ فرمایا بندہ جب پلٹ رہا ہوتا ہے اس وقت کی بھی اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ آؤں یہاں پر، ورنہ پلٹتے ہوئے تو بندہ سب کو چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ کعبہ شریف کی برکتیں ہیں، کعبہ شریف کو مرجع للناس ہے، مثابۃ للناس ہے، لوگوں کے پلٹنے کی جگہ ہے، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے، لوگوں کے اشتیاق کی جگہ ہے، لوگوں کے محبت کی جگہ ہے، یا تو کعبہ ہے یا محبوب کا گنبد خضرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں لما اعتقدوا فی زیارتہ من الفوائد المتعلقہ بمحو الخطیات ورفع الدرجات، فرماتے ہیں کہ دنیا کی حسین سے حسین وادی، حسین سے حسین گھر، حسین سے حسین شہر دیکھنے کے بعد کوئی بندہ یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اس کے دیکھنے سے میرے گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے دیکھنے سے میرے درجات بلند ہوں گے۔ فرمایا یا تو وہ گنبد خضرا ہے یا اللہ کا گھر ہے جس کو دیکھنے کے بعد مسلمان یہ اعتقاد رکھتا ہے اللہ کے گھر کو دیکھا ہے تو میرے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور میرے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، اور محبوب کا روزہ دیکھا ہے تو میرے گناہ بھی مٹ جائیں گے، درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ اور فرمایا مرجعاً یصوب الیہ اعیان الزوار وامثالہ، فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کے پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ مقرر کی ہے۔ اس پر ایک اعتراض اٹھتا تھا، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک مرتبہ توفیق ملتی ہے وہ بار بار خواہش رکھتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتے، ذرائع نہیں ہوتے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ وہ تمنا ہے، یہ وہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے جو ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری التجاؤں کا حصہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اے میرے رب ایک مرتبہ تو اپنا گھر بھی دکھا دے، اپنے محبوب کا در بھی دکھا دے۔ یہ دعاؤں کے التجاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اعیان الزوار جو ہوتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ دیکھا دوبارہ نہیں آ سکتے، تو قرآن تو کہتا ہے وہ پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ ہے، پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ ہے، اور وہ آ ہی نہیں رہا، وہ آ ہی نہیں رہا، ایک مرتبہ گیا دوبارہ آ ہی نہیں رہا، تو پلٹ کر آنا تو نہ پایا گیا نا جی۔ تو حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں 6 صدی کا امام ہے، اور شیخ زادہ جو ہے یہ بھی تقریباً
ساتویں صدی کا امام ہے، اس نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ تو ہے، وہ اللہ کی طرف سے مرضی ہوتی ہے کہ کسی کو بار بار بلا دیتا ہے اور کسی کو ایک مرتبہ بلاتا ہے، مگر دنیا میں جو ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں اکتاہٹ ڈال دی ہو، لوگ تھک گئے ہوں، یار اس مرتبہ ہم نے نہیں جانا۔ ارے اگر تھکا ہوا حاجی صاحب اگر وہاں چلا بھی جائے اور کوئی بھی پرابلم ہو جائے، پھر یہاں پہنچے اور پھر یہاں سے اس کو ویزا مل جائے، یہ پھر چاہے گا میں دوبارہ چلا جاؤں۔ یہ جو ہے یہ کعبہ کا اپنا ایک، سبحان اللہ، کعبہ کا اپنا ایک رنگ ہے۔ حدیث مبارکہ اس پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کے متعلق خود فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں کسی شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، اگر میں قسم اٹھاتا ہوں تو شہر مکہ کی اٹھاتا ہوں، مگر اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پر حرم ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا یہاں پر جو ہے زمزم شریف ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا یہاں پر میزاب شریف ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا یہاں پر حتام اور جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سائی اور صفا مروہ ہے۔ فرمایا محبوب قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں یہ تیرے ٹہلنے کی جگہ ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔